برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وقال تعالی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، آج یکم محرم سن 1443 ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ اس سال کو مسلم امت کے لیے عزت کا سال، رفعت کا سال، سربلندی کا سال، قوت کا سال بنا اور ان کی عظمت رفتہ انہیں لوٹا دے۔ یا اللہ پوری انسانیت کو کرونا کے شر سے محفوظ فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین و ناظرین، آج جس عظیم ہستی کے بارے میں ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ ہستی کون سی ہے؟ اصحاب رسول میں کچھ نیک فطرت اور اعتدال پہ پیدا ہونے والے خود ہی نور کے متلاشی تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جناب رسول اللہ نے ان کی صلاحیت کو بھانپ کر اللہ سے ان کو مانگا۔ کچھ ایسے بھی تھے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا موضوع سخن اور میری مراد رسول ہے، اور وہ کون ہے؟ عمر الفاروق، خلیفہ راشد، اور جو امیر المومنین کے لقب سے سب سے پہلے ملقب ہوئے، اور وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ سن 23 ہجری میں 27 ذوالحجہ کو ایک بدبخت مجوسی نے نماز فجر میں ان پہ حملہ کیا، اور 24 کی یکم محرم کو ان کی شہادت مدینہ الرسول میں ہوئی۔ تو یہ ہستی کون ہے؟ مراد رسول، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حضرات کی خداداد صلاحیتوں کا خود مطالعہ فرما کر اللہ سے ان کو طلب فرمایا، وہ خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب کی ذات گرامی ہے۔ محدثین نے صحیح سند کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو نقل فرمایا ہے، تاکہ یہ ثابت کروں میں کہ وہ مراد رسول تھے۔ اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، اے اللہ دو عمروں میں سے عمر ابن الخطاب اور عمر ابن ہشام، ان دو میں سے جس کو تو پسند کرے، جس کو تو اختیار کرے، جس کو تو چاہے، اسلام کو اس سے عزت بخش دے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کا اختیار کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو راہ حق کی ہدایت کے لیے اختیار فرمایا۔ تو مراد رسول بھی ہیں عمر، اور مختار علام الغیوب رب العالمین بھی ہیں۔
تو اب اس بلند مقام اللہ کی بارگاہ میں اور جناب رسول اللہ کے دربار میں جن کا ہو، اللہ اکبر، ان میں کوئی تان کرے تو اب یہ تان خود سمجھ لیں کہ کس ہستی میں ہوگا، مخلوق میں سید المرسلین کی ہستی میں، اور خالق کائنات علام الغیوب قادر مطلق اللہ جل جلالہ کی ذات گرامی میں۔ تو یہ تصور ہمیں کر لینا چاہیے جب ہم امیر المومنین خلیفہ راشد ثانی ان کے بارے میں بات کرنے لگیں یا ہمارے سے کوئی ان کے بارے میں بات کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار انہی سے ہوا۔ اب دیکھیں دعائے رسول، مراد رسول اور مختار رب العالمین کے اسلام کے اثرات کیا ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم تو اسی روز سے عزیز ہو گئے اور طاقتور ہو گئے جس روز عمر بن الخطاب اسلام میں داخل ہوئے۔ تو ان کا اسلام مسلمانوں کے لیے عزت اور عظیم فتح اور قوت کا باعث ہوا۔ یہ وہ اصل راز ہے جس کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت عمر بن الخطاب کی طلب فرمائی تھی۔ پھر یہ بھی دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح یہ داخل ہونے کے بعد اپنے گھر میں نہیں بیٹھ گئے۔ یہ تھی صحابہ کرام میں خیر کو پھیلانے کی وہ چاہت اور وہ داعیہ اور وہ عظیم جذبہ کہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، دیے سے دیا جلانا، یہ اصل میں سنت ہے اصحاب رسول کی جو ہم میں سے ہر ایک میں ہونی چاہیے۔ فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ، جو حضور نے فرمایا نا کہ یہ میرے ستارے ہیں آسمان ہدایت کے، تو جس کے پیچھے لگ جاؤ گے ہدایت پر رہو گے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اصحاب رسول کی سیرت میں سے اس امر کو لینا چاہیے کہ وہ دین میں داخل ہونے کے بعد انہیں اپنی فکر نہیں رہی کہ جی ہم ہدایت پہ ہیں، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ جی جب تم ہدایت پہ ہو تو تمہیں کیا فکر ہے، بلکہ دوسروں کی فکر لاحق ہونا، یہ ہے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین پہ ایمان لانے کا مقصد، اور یہ ہے حضور کو خاتم النبیین ماننے کا تقاضا کہ ہر مسلمان جو ہدایت کے نور سے منور ہو جائے پھر وہ چین سے نہ بیٹھے۔ اسی لیے ابو بکر جس دن مسلمان ہوئے تھے تو انہی کے ہاتھوں عثمان اور دیگر صحابہ کرام، کبار صحابہ کرام، تو حضرت عمر کا بھی یہی جذبہ تھا کہ جب اسلام لے آئے، یہ قصہ بھی سبھی جانتے ہیں کہ کیسے وہ اسلام لائے اور کس طرح ان کی بہن نے قوت اور صلابت کا اظہار کیا، اور پھر آخر اللہ نے ان کو توفیق دی اور تمام بند دروازے اللہ نے کھول دیے، اور تجسس خود پیدا ہوا کہ تم کیا پڑھ رہی تھی۔ یہ قصہ معروف ہے سب کے ہاں۔ تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اللہ تبارک و تعالی کا اختیار ہے اور جناب رسول اللہ کی مراد ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے خلافت سے قبل بھی ان سے دیکھیں اسلام لاتے ہی دین کا اور توحید کا اعلان شروع کر دی۔ خود جناب رسول اللہ کو فرمایا کہ جب ہم حق پہ ہیں تو ہم اس کا کیوں اعلان نہ کریں، یہ خفیہ دعوت کی بجائے اعلانیہ دعوت کریں، اور میں اعلان کرتا ہوں۔ پھر جب رسول اللہ کو اللہ نے ہجرت کا حکم فرمایا، یہ بھی ایک عمل صالح ہے، ہجرت اسلام کے اندر وطن کو چھوڑنا، یہ بھی ہجرت ہے جو صحابہ کرام نے کی۔
اور پھر ایک باطل دین کو چھوڑ کر دین حق میں آ جانا، یہ بھی ایک بہت بڑی ہجرت ہے، اور حضرات صحابہ نے کی۔ تو ہجرت کے وقت حضرت عمر وہ شخص ہیں جنہوں نے آ کر مکہ مکرمہ کے مسجد حرام میں جو بیت اللہ کے چاروں طرف ہے آ کے اعلان فرمایا، سب سے پہلے طواف کیا کعبہ مشرفہ کا، اور طواف کے بعد جہاں قریش کے سردار سرغنے بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس آ کے کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ فرمایا اسودت الوجوہ، چہرے سیاہ ہو گئے، جو چاہے کہ اس کی ماں خود کو گم کر دے اسے، اور اس کی اولاد یتیم ہو اور اس کی بیوی بیوہ ہو، وہ میرے تعاقب میں نکلے، اور میں اللہ کے لیے ہجرت کرنے والا ہوں مکہ سے مدینہ منورہ۔ تو کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ حضرت عمر کی اس شجاعت اور دلیری کے ساتھ ہجرت کرنے کے بعد ان کا کوئی پیچھا کر سکے۔ حضرت امام نووی جو مشہور محدث ہیں، شارح مسلم شریف ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ عمر بن الخطاب نے اسلام لانے کے بعد ہر موقف پر وہ جناب رسول اللہ کی معیت میں رہے، جیسے اللہ فرماتے ہیں نا محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آگے فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کی معیت میں ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جناب رسول اللہ کی معیت میں رہے۔ آگے قرآن نے ان کی صفات ذکر کی کہ ان کی یہ صفتیں قرآن میں بھی ہیں، تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں۔ بہرحال تو اب وہ لکھتے ہیں کہ ہر مرحلے میں جناب رسول اللہ کی معیت میں رہے۔ اللہ اکبر۔ اور اول یوم سے لے کے آخر تک عشق نبوی میں وہ سرشار رہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب جناب رسول اللہ کے انتقال کی خبر ہوئی تو بالکل قابو میں نہ رہے، اور کہا کہ جو تم میں سے کہے گا کہ حضرت محمد کا انتقال ہو گیا تو میں سر قلم کر دوں۔ تو یہ ان کی خصوصی حالت تھی، جیسے سمجھتے ہیں ایک آدمی فرط جذبات میں کہتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر جو اشجع الناس تھے اس امت میں، بہادر تھے عظمت میں، تو انہوں نے کہا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ حی قیوم ہے۔ بہرحال یہ فضائل ہیں ہر ایک کے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حق ہوگر، حق کو کہنے والے، اور ہمیشہ حق کے اظہار کے لیے کوشاں، پھر باطل کو چیلنج کرنے والے، یہ ان کا طرح امتیاز رہا۔ مگر ہر حال میں وہ فرط جذبات کا شکار نہ ہوتے، ہر اقدام کرنے سے پہلے وہ جناب رسول اللہ سے اجازت لیتے۔ یہ دوسرا نمونہ ہے مسلمان امت کے لیے قیامت تک کے لیے کہ ہمیں جذبات میں نہیں بہنا چاہیے، بلکہ اطاعت رسول کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کتنے بہادر تھے حضرت عمر، ہر موقع پہ بولتے، مگر اطاعت رسول یہ تھی کہ وہ ہر کام کو پوچھتے کہ یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے، میں کیا کر لوں، میں یہ کر لوں۔ پابند تھے اس بات کی۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال اطاعت ہی دین ہے۔ اب کوئی ایک جگہ ہو، آپ کو پتہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے وقت بھی ان کی کیا جذبات تھے۔ جب حضرت عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنا چاہا، نہ حضرت عثمان سے پہلے حضرت عمر کو بھیجنا چاہا،
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے فرمان کے سامنے کس کا ضرورت ہے کہ وہ بات کر سکے، مگر میں رائے اگر آپ فرمائیں تو دے دوں، میری زندگی تو کفار کے سامنے ہے، میں نے کس طرح اسلام میں داخلے کے بعد ان کو چیلنج کیا، تحدی کی، اور ہر وقت میں ہر موقع میں مقابلہ کیا، ہجرت میں نے اعلان اعلان کی، غزوہ بدر میں اللہ اکبر، غزوہ بدر میں میری رائے یہ تھی کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے رشتہ دار کو قتل کرے، اور یہ بھی کافروں کو پتہ ہے، اور میری تو ساری سیرت ان کے سامنے ہے، میں جو ہی جاؤں گا وہ مجھے قتل کر دیں گے، مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں کہ جو بڑے ہی معزز و مکرم رہے اور مالی غنا کی وجہ سے اہل مکہ ان کے زیر بار ہیں، تو ان کو بھیجیں، تو پھر جناب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اختیار ہوا۔ اللہ اب تمام غزوات میں جناب رسول اللہ کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ غزوہ احد میں بھی وہ رجال کار جو رسول اللہ کے ساتھ تھے ان میں سے ایک حضرت عمر تھے۔ جب ابو سفیان نے احد کے دن کو یہ کہا کہ آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، تو حضرت عمر نے فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے کہ یہ ابو سفیان پکار کے کہہ رہا ہے اعلو حبل، آج حبل زندہ باد، اپنے بتوں کا نام لے کے، یا رسول اللہ میں اس کو جواب دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں عمر اس کا جواب دو۔ تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر واعلی واجل، کہ حبل وہ زندہ باد نہیں بلکہ اللہ جو سب سے بڑا ہے وہ زندہ باد ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ آج کہاں ہے ابو کبشہ کا بیٹا، یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معاذ اللہ اہانت کی خاطر یہ کہا کرتے تھے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب اس نے یہ اعلان کیا کہ آج کہاں ہے ابو قحافہ کا بیٹا، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ہے، آج کہاں ہے خطاب کا بیٹا، اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بآواز بلند اسے چیلنج کرتے ہوئے کہا یہ ہے جناب رسول اللہ، یہ ہے جناب ابوبکر صدیق، اور یہ ہوں میں عمر ابن خطاب۔ اب لازمی بات تھا کہ اس بطل اسلام کی وجہ سے پھر ابو سفیان کو گفتگو تبدیل کرنا پڑی۔ بہرحال پھر اس نے یہ کہا کہ آج کے دن ہم اور تم برابر ہو گئے۔ اب جنگوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، الحرب جو کبھی اس کو فتح کبھی اس کو فتح، سجال ڈول کی طرح ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر نے پھر بولے، حضرت عمر پھر بولے بلند آواز سے، نہیں ہم اور تم برابر نہیں، اس لیے کہ قتلاکم فی النار، تمہارے مقتولین جہنمی ہیں، وقتلانا فی الجنہ، اور ہمارے مقتولین جنتی ہیں۔ عمر کا اعلان یہ تھا کہ اہل ایمان اور اہل کفر مرنے کے بعد انجام میں برابر نہیں، یہ ہے ایمان، اور یہ ہے جذبہ ایمانی، اور یہ ہے ان کی شجاعت اور بہادری۔ اللہ اکبر، کہ اصل فیصلہ کن امر یہ ہے کہ آخرت میں انسان کا ٹھکانہ کیا ہے۔ اگر دخول جنت ہے جو کہ ایمان اور طاعت رسول پہ مبنی ہے، تو پھر کیسے وہ لوگ اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے وہ مخالف ہو برابر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کا بڑی جرأت کے ساتھ یہ جواب دیا کہ ہرگز تم ہمارے برابر نہیں ہو سکتے، لن یصیبنا، جیسے قرآن میں بھی ہے کہ کیا ہم اور تم برابر ہیں؟ اس لیے برابر نہیں کہ ہمارے شہید ہونے والے لوگ ان کا انجام سعادت ابدی ہے، اور تمہارے مرنے والے لوگ ان کا انجام ہمیشہ ہمیشہ کی بدبختی ہے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، اے کفار
ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اللہ کا کہ یہ اعلان فرما دیں کہ ہم تم لوگ ہمارے بارے میں جو بھی توقع رکھو وہ حسنہ اور بہترین ہی انجام کار ہے. کیوں کہ یا اللہ تمہیں ہمارے ہاتھوں سزا دے گا وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے بارے میں کیا توقع رکھتے ہیں، یہ کہ یا اللہ ہمارے ہاتھوں سے تمہیں سزا دے. اور یہ کیا مطلب ہے کہ تم ہمارے ہاتھوں قتل ہو جاؤ، تمہاری یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے. او یصیبکم بعذاب من عنده، یا اللہ اپنے پاس سے تمہیں عذاب دے. تو یہ اصل میں ایمانی نظر ہے، وہ نقطۂ نظر جو تیسرا میں چاہتا ہوں کہ اصحاب رسول کی زندگی سے ہمیں اسوہ حسنہ کے طور پہ اختیار کرنا چاہیے. کیا کہ ہماری نظر ہمیشہ آخرت پہ رہے اور کبھی بھی ہم اہل ایمان اور اہل کفر کو انجام کے اعتبار سے برابر نہ سمجھیں. پھر اللہ کا یہ بھی ارشاد ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس شخص کو اللہ نے جہنم سے پناہ دے دی وہ کامیاب و کامران ہے. لہذا مومنین اور کافرین میدان جنگ میں کسی کو فتح ہو یا کسی کو شکست، وہ انجام کے لحاظ سے برابر نہیں. پھر حضرت عمر کے بارے میں جناب رسول اللہ کے بعد ارشادات سنیے. آپ نے فرمایا کہ امتوں میں یعنی میری امت سے پہلے لوگ محدث ہوا کرتے تھے. محدث اسے کہتے ہیں جسے اللہ کی طرف سے حق بات کا الہام ہو جائے. اور اگر میری امت میں بھی کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرمایا کرتے تھے وافقنی ربی، میرے رب نے میری موافقت کی 3 چیزوں میں. ایک یہ کہ جب میں مسجد حرام میں تھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ مقام ابراہیم جو ہے ہم اسے مصلی بنا لیں. تو قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. دوسرا حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ پردہ کا حکم نازل ہونے سے پہلے آپ کے پاس فاسق فاجر اور صالحین ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، تو اگر آپ ازواج مطہرات امہات المومنین کو حجاب کا حکم فرما دیں تو قرآن میں آیات حجاب نازل ہو گئی. یہ ہے موافقات عمر. غزوہ بدر میں حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ہر مسلمان اپنے قریبی مشرک کو قتل کرے، یہ ان کی سزا ہے. تو اب آپ دیکھیں جناب رسول اللہ نے حضرت ابوبکر سے رائے لی. انہوں نے کہا رسول اللہ ان لوگوں کو کوئی ڈیوٹی لگا دیں خدمات کی یا ان سے کچھ فدیہ لے لیا جائے. تو اس رائے پہ آپ نے عمل فرمایا تو اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت عمر کی موافقت میں نازل ہوا. اسی طرح امام سیوطی نے یہ 3 نہیں بلکہ 30 موافقات عمر لکھی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کرامات کو اگر ہم بیان کریں تو آپ دیکھیں 2 چیزوں کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں. ایک تو جب آپ نے اللہ اکبر ایک لشکر کو بھیجا تھا مدینے سے جن کی کمان ساریہ فرما رہے تھے اور ان پہ کوئی دشمن پیچھے سے حملہ کرنے والا تھا پہاڑ کے اوپر سے آ کے، تو ان کو بھانپ لیا اللہ کی دی ہوئی فراست سے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کرامت سے. تو فرمایا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کا خیال کر لو. پھر اسی طرح نیل جو مصر کے اندر چلتا ہے، دنیا کا بہت لمبا دریا ہے، تو اس کے بارے میں وہاں کے گورنر نے لکھا کہ اے امیر المومنین، میں نے ایک رائے ایک اہم معاملے میں آپ سے طلب کرنی ہے کہ یہاں پہ جب یہ نیل خشک ہو جاتا ہے تو ایک نوجوان لڑکی کو اس کے والدین کی اجازت سے خوبصورت لباس میں ملبوس کر کے یہ لوگ دریابوز کرتے ہیں، تو پھر وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ جاہلیت کی رسم ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا اے عمرو بن العاص، جو کچھ تم نے لکھا ہے
درست کہا، مگر اسلام تو جاہلیت کی رسوم کو مٹانے آیا ہے۔ یہ بھی دیکھیں صحابہ کرام کی سنت، اور ہم لوگ اپنے گھروں سے جاہلیت کی رسمیں نہیں مٹا سکتے۔ تو انہوں نے پھر نیل کو ایک خط لکھا 25 سال کی، جس کے اندر یہ تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اور اگر تجھے چلانے والی اللہ کے سوا کوئی اور ذات ہے تو پھر ہمیں تمہاری کوئی حاجت نہیں۔ تو اب حضرت عمر کی زندگی کے مواقع مختلف ہیں۔ یہ عظیم الشان صحابی اور تاریخ اسلام میں عادل خلفاء کے لیے اسوہ حسنہ قیامت تک کے لیے۔ آج لوگ جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، انہیں سیرت عمر کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو سرکاری خزانوں سے، ہدایہ سے، چاپلوسوں اور چاپلوسیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا۔ یہ تو ایک طویل داستان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مرد حق کے لیے فتوحات کا اللہ نے اتنا عظیم الشان دروازہ کھول دیا کہ ان کے عہد میں اسلامی سلطنت لاکھوں مربع میل پہ مشتمل تھی۔ اس کے باوجود ان کو فکر رہتی رعایا کی کہ یہ مشہور مقولہ ان کا ہے کہ اگر فرات کے کنارے بھی ایک کتا بھی بھوکا اور پیاسا مر گیا تو عمر کا حساب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث خصوصی طور پر ان کی فضیلت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس لیے کچھ سنانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دلوں میں اس شخص کی عظمت، محبت، عقیدت پیدا ہو اور ہم ان کو اپنے لیے اسوہ حسنہ سمجھیں۔ جناب رسول اللہ کی اطاعت کریں۔ آپ نے فرمایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جنت میں ان کا ایک محل ہے۔ جب آپ نے یہ پوچھا، جس کی جانب ایک عورت وضو کر رہی تھی، تو میں نے سوال کیا یہ کس کا محل ہے؟ تو جواب ملا یہ عمر کا محل ہے۔ بہرحال معروف چیز ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں، ان عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کے بارے میں جناب رسول اللہ نے کئی بار فرمایا، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ۔ تو جنت کی بشارتیں دی، مگر اللہ کا خوف دیکھیں، یہ معروف ان کا مقولہ ہے کہ اگر یہ اعلان ہو کہ ساری انسانیت کو ہم جنت میں بھیج دیں گے سوائے ایک شخص کے، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ میں نہ ہوں۔ یہ دیکھیں اللہ کا خوف اس شخص پہ، اور سیرت ان کی دیکھیں اسلام کے بعد سے لے کے آخری ایام حیات تک یہ خوف، اور اللہ کی امید کی دیکھیں کہ اگر یہ بھی ان کا مقولہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ سارے لوگ جہنمی ہیں سوائے ایک کے، تو مجھے اللہ سے اتنی امید ہے کہ ارجو ان اکون انا ہوا، کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ مجھے امید ہے کہ میں وہی اکیلا آدمی ہوں۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقات کے علاوہ، اور یہ کہ محدث اور ملہم ہے میری امت سے، آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی شخص نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ پھر آگے حضرت عمر کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیاطین انس و جن یہ بھی عمر سے ڈرتے ہیں۔ جس راستے سے اس کا گزر ہو
اس راستے سے وہ نہیں گزرتے۔ حق اور عمر یہ ہمیشہ موافق رہتے ہیں۔ حضرت عمر کی آخری بات میں عرض کرنے لگا ہوں، حق گوئی اور حق کی حمایت کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ جب یہ فیروز مجوسی نے آپ پر وار کیا، 3 دن تک اسی حالت میں رہے، آپ نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، عدل و انصاف کی۔ جب لوگوں نے یہ کہا کہ مقرر کر دیں اپنے بیٹے کو، تو فرمایا نہیں، خطاب کی اولاد سے میں ہی اکیلا کافی ہوں حساب دینے کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اتنی طاقت اور قوت کے باوجود ایک ادنا سا آدمی کھڑا ہو جاتا ان کا حساب لینے کے لیے، احتساب کے لیے۔ اب معروف قصہ ہے کہ یہ لمبی قمیص آپ نے کیسے یہ بنوائی، اور پھر اس کا جواب بھی ان کے بیٹے نے دیا۔ تو حضرت علی کا میں ایک مقولہ پیش کر کے آج کے موضوع کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بہت مشہور مقولہ ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو کسی شخص نے دیکھا کہ ایک صاحب فرما رہے ہیں، اے عمر، تیری حق گوئی نے تجھے تنہا کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حق گو آدمی جو ہے اس کے دوست بہت زیادہ نہیں ہوتے۔ اب یہ جو شخص کہہ رہے تھے تو اب سننے والا ان کی طرف متوجہ ہوا، تو فرمایا فَإِذَا هُوَ بِعَلِي بْنِ أَبِي طالب رضی اللہ عنہ۔ تو اس مقولے کا قائل حضرت علی مرتضیٰ تھے۔ تو حق کے بارے میں کہنا، عمل کرنا اور حق کی اقامت کے لیے لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہ کھانا، یہ اس کا عملی مظہر تھے، نمونہ تھے حضرت عمر، جن کا لقب تھا فاروق اعظم، جو رسول اللہ کے سسر تھے۔ اب آپ دیکھیں یہ خلفائے راشدین، 2 سسر ہیں وہ ابو بکر و عمر، اور 2 داماد ہیں وہ عثمان بن نوران اور علی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ ان کی عظمت بیان کرنے اور ان کی عظمت کو دل میں بٹھانے اور پھر ان کی سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یقین کریں، من احبہم، جس نے ان سے محبت کی، رسول اللہ نے فرمایا بحبی احبہم، تو ان سے محبت میری محبت کی وجہ سے ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان سے بغض رکھا تو یہ میرے بغض کی وجہ ہے۔ حفظنا اللہ من کید القائدین ومکر الماکرین ومن سوء الخاتمہ، کہ کوئی شخص اصحاب رسول سے جو بغض رکھے گا یقیناً اس کے خاتمہ اچھائی پہ نہیں ہوگا۔ حفظنا اللہ من ذلک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصحاب رسول کے مقام کو ہمیں سمجھنے، سمجھانے، بیان کرنے اور اس کی سیرت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔